إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی دلیلوں کو اور بندوں پر اپنے انعام و اکرام کو بیان فرمایا۔ اب ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یہ آج ایسے اہل ایمان کے درمیان اگر ہم کہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارا خدا ایک خدا ہے تو کسی کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں، الحمدللہ ہم سب ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ نغمہ جب کفر و شرک کے ماحول کے اندر بلند ہوا تھا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو کافروں کے دل ٹوٹ کر کے رہ گئے ہوں گے اور وہ جل بھن گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک خدا کو نہیں سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے تھے۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جنہوں نے نصب کر کے رکھے تھے، جب ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہیں اور یہ مغرور ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، ہم اہل سنت و جماعت ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، اس کا نہ تو کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ کوئی اس کی صفت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے یا اس کی صفت میں کسی کو شریک کر دے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ہم لوگ مشرک نہیں ہیں۔ وہابیہ اور دیابنہ نے اہل سنت و جماعت کو مشرک کہہ کر کے معاذ اللہ اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگایا ہے۔ کیا پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا سنی مسلمان آپ کو نظر آئے گا جو اللہ کی صفت کے اندر کسی کو شریک کرتا ہو یا ایک سے زیادہ 2 3 4 5 خدا مانتا ہو؟ پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا سنی نہیں ہے جو 2 4 5 7 خداؤں کی عبادت کرتا ہو۔ الحمدللہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اس کی صفت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب اس کے باوجود بھی ہمیں یہ گالی دینا کہ ہم لوگ مشرک ہیں، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی تہمت ہے ہمارے اوپر، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہر طرح کے ایسے کفر و شرک سے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے۔ کوئی بھی کفر ہو، کوئی بھی شرک ہو، ہر طرح کا کفر و شرک اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک و صاف ہے۔ تو ہمارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ فرمایا کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہیں۔ حالانکہ وہ کافر اچھی طریقے سے جان چکے تھے، ایک بڑا طبقہ ان میں سے یہ جان چکا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف وہ تکبر کی بنیاد پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ فرمایا وہم مستکبرون، وہ مغرور ہیں، وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تکبر یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ فسق و فجور ہو، کفر ہو، یا رسول کی گستاخی ہو، بے ادبی ہو، سارے گناہ جو ہے وہ بندہ تکبر کی بنیاد پر کر بیٹھتا ہے۔ تو تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے، ورنہ ابو جہل نے تو نہ جانے کتنے ایسے کمالات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے تھے، معجزات دیکھے تھے، اس کو تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تکبر تھا جو اسے کلمہ پڑھنے سے روک رہا تھا۔ ایک بار ابو جہل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ پتھر سے حملہ کرنے کے لیے پتھر اٹھا کر کے لایا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب وہ پہنچا ہے، وہ پتھر اس کے ہاتھوں پر چپک کر کے رہ گیا اور اس کے ہاتھ سوکھ گئے۔ جب اس نے معافی مانگی، میرے آقا علیہ السلام نے معاف کیا،
تب جا کر کے وہ جو ہے وہ اس عذاب سے بری ہوا۔ اور یہی ابو جہل جب ایک موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوں تو معاذ اللہ میں ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر کے ان پہ رون دوں گا، مجھے خبر کرنا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم شریف کے اندر سجدہ کیا، ابو جہل کو جا کر کے جب بتایا گیا تو وہ آیا اپنے ناپاک ارادے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب، لیکن اس کے بعد میں حواس باختہ ہو کر کے وہاں سے بھاگا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساتھیوں نے دیکھا تو پوچھا کہ تم تو انتظار میں تھے کہ میں نماز کی حالت کے اندر معاذ اللہ ان کے ساتھ میں یہ گستاخی کروں گا، اور تم اب خود ہی جو ہے وہ حواس باختہ ہو گئے اور یہاں سے فرار ہو رہے ہو۔ اس نے کہا کہ جب میں آگے بڑھا ہوں تو مجھے آگ کی ایک خندق نظر آئی، اگر میں آگے بڑھتا تو ہلاک ہو کر کے رہ جاتا۔ تو یہ اتنے سب کچھ وہ دیکھ چکا تھا، کمالات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ایسا سامان دیکھ چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہا تھا۔ وجہ وہی تھی، اس نے اپنی ناک کا سوال بنا لیا تھا کہ ہم لوگ بڑے سردار ہیں، بڑی اونچی ناک والے ہیں، ہم لوگ کسی کے سامنے کیوں جھک جائیں۔ تو فرمایا وہم مستکبرون، اللہ نے فرمایا کہ معبود تو ایک ہی معبود ہے، لیکن ان کے دل منکر ہیں اور یہ مغرور ہیں۔ اور دنیا کے اندر سب سے پہلا جو شخص مردود ہوا تھا وہ بھی غرور کی وجہ سے مغرور ہوا تھا، غرور کی وجہ سے جو ہے مردود ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو مغرور ہوئے اور مغرور ہو کر کے پھر مردود ہو گئے۔ ابلیس نے صرف اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں ان کو کیسے سجدہ کروں، مردود ہو گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے کمالات دیکھے تھے۔ جب فرعون کے سامنے اس کے جادوگر ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا وہ کمال وہ دیکھ چکا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ غرور کی وجہ سے کہ میں جو ہے وہ ایک بندے کے سامنے کیسے جھک جاؤں، ان کو میں کیسے نبی مان لوں، تو اس کا غرور جو ہے اس کو لے ڈوبا۔ ابو جہل کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور بہت سارے ایسے کافر تھے جو صرف غرور کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا روشن چہرہ اس بات کی شہادت دے رہا تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اہل کتاب نے دیکھ کر کے پہچان بھی لیا کہ جو علامتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ ساری علامتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، بلا شبہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سرداری چلی جاتی، ان کے نذرانے بند ہو جاتے، ان کی جو ایک عزت تھی ان کی نظر کے اندر کہ وہ عزت ہماری ختم ہو جائے گی، تو صرف اسی لیے وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو رب نے فرمایا کہ قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، اور وہم مستکبرون، اور یہ مغرور ہیں، یعنی تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، یعنی لوگوں کے پاؤں کے اندر روندے جانے کے لائق ہو جائیں گے وہ۔ اور تکبر کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ عزت سے نہیں نوازتا، ہمیشہ تکبر کرنے والا بندہ جو ہے وہ بے عزت ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند فرماتا ہے، عاجزی، خاکساری، ان کے ساری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جیسا صاحب عزت پوری کائنات کے اندر کوئی ہوا نہیں، سب عزت والوں کی عزتیں میرے آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ قدموں میں قربان ہیں، پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تواضع پسند تھے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تکبر نہیں فرمایا، حالانکہ صحابہ میں سب میں جو ہے وہ آپ اتنے وقار، ہیبت والے، اتنی زیادہ عزت والے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا کہ بستر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہے۔ اب مجھے نسوانی غیرت کی وجہ سے میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی کہ کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کسی اور اپنی زوجہ محترمہ کے یہاں تو تشریف نہیں لے گئے۔ بولے میں تلاش کرتی کرتی جب پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے کے اندر ہیں، اور سجدے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، ام المومنین بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں اس طرح تھے جیسے بوسیدہ کپڑا زمین پہ پڑا رہتا ہے، بچھا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے تواضع کے ساتھ میں زمین پر اللہ کے حضور بچھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور اپنی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے تھے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ تواضع کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گئی. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی تواضع پسند تھے، کتنے جو ہے وہ عاجزی پسند تھے اور کتنی انکساری پسند تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر کے رب کی بارگاہ میں جا کے ایسے بچ جایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر. کمال بندگی تھا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ بندگی کا ایسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور بندے کو عطا نہیں فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا فرمایا. اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ السلام کی جو تواضع تھی وہ تو اللہ اکبر. اور وہ لوگ جن کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب بلاتے تھے. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ فتح کر رہے تھے اور مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی حمد کے اندر آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. شکر کے اندر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی پیشانی بار بار جھکتی تھی اللہ کی بارگاہ میں اونٹ کے اوپر اور اونٹ کے پالان سے جا کر کے لگ جاتی تھی. اور جو ہے وہ اللہ کے شکر کے اندر آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ جب آپ کچھ پڑھ رہے تھے تو آپ کی آواز حلق کے اندر جو ہے وہ گھوم جایا کرتی تھی. بتاؤ ایک اتنے بڑے فاتح بن کر کے جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت آپ کی سواری کے پیچھے امام حسن نہیں بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گھر کا کوئی قریبی آدمی نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت بھی آپ کی سواری کے پیچھے جو ہے وہ ایک غلام بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی، ورنہ عام طور پہ بادشاہ جب ملک کو فتح کرتا ہے تو غلاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے وقت کے اندر بھی ایک غلام کو جو ہے وہ آزاد کردہ غلام کو جو ہے وہ اپنی سواری کے پیچھے جو ہے وہ بٹھایا تھا. اور اسی طرح جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جن کو چڑھایا تھا وہ بھی ایک غلام تھے پہلے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کمال تواضع تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکبر کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، اور جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے. فرمایا قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہیں اور یہ مغرور ہیں، یہ تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ ان کے دل کے اندر کون سا عقیدہ چھپا ہوا ہے، وہ کون سے اعمال ظاہری طور پر کرتے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے ان کے دل کے اندر کیسا غرور چھپا ہوا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے، اور تکبر انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ تکبر سے 20 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھے، تکبر بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے حسن پہ غرور کرتے ہیں، کچھ اپنے مال پہ غرور کرتے ہیں، کچھ اپنے بنگلوں پہ غرور کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے عہدوں پہ غرور کرتے ہیں. کوئی بھی غرور ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی غرور پسند نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری گاڑی تیری گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے، عورت کہتی ہے میرا زیور تیرے زیور سے اچھا ہونا چاہیے، میرا بنگلہ تیرے بنگلے سے اچھا ہونا چاہیے، میرا چہرہ جو ہے وہ تیرے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. ہر الگ الگ طرح کا تکبر لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے. بندہ کیسا بھی تکبر کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی تکبر پسند نہیں ہے. جو لوگ اپنے حسن پہ غرور کرتے ہیں بعد میں ان کا حسن مٹی میں مل جاتا ہے. جو اپنے بنگلوں پہ غرور کرتے ہیں بعد میں فٹ پاتھ پہ بھی سونے کی ان کے لیے نوبت آتی ہے. اور جو لوگ اپنی گاڑیوں پہ جو ہے وہ غرور کرتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سائیکل بھی نصیب نہیں ہوتی، پیدل چل کے ان کو کئی کئی کلومیٹر کا جو ہے وہ سفر بھی کرنا پڑتا ہے. اور جو اپنے مال پہ غرور کرتے ہیں ان کو لقموں کا محتاج بنتے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا ہے. جو اربوں کی دولت میں کھیلتے تھے بعد میں جو ہے وہ ایک پالے بسکٹ کھا کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے ہیں. ہماری نگاہوں نے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کے غرور کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہوتا ہے یہ، بندہ جو بھی غرور کرے اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے. فرمایا علماء نے کہ غرور سے 20 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ ہے، غرور کرنے والا آدمی بدتمیز ہو جاتا ہے، گستاخ بن جاتا ہے، کیونکہ جب اس کے اندر غرور ہے تو کیا کسی کو عزت دے گا. اسی طرح غرور کرنے سے جہالت انسان میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے جب جھکنا ہی نہیں چاہتا تو علم کیا حاصل کرے گا، وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے. اسی طرح جو بندہ غرور کرتا ہے وہ پھر ظلم بھی کر بیٹھتا ہے.
عام طور پہ مغروروں کا طریقہ ہے لوگوں پہ ظلم کرنا، وہ ظلم کرتے ہیں. اسی طرح غرور کی وجہ سے بندے میں فساد کی بری صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ فساد بپا کرتا ہے. کیوں؟ صرف اپنا سر اونچا کرنے کے لیے اور اپنی ناک کا سوال بنانے کے لیے. اور بے غیرتی بھی غرور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بدفعلی یہ بھی غرور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بد عملی، گناہ، کفر، شرک، قتل و غارت گری، بے برکتی اور رشتہ داروں کے ساتھ میں برا سلوک کرنا، مکاری.